دوستو کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل سے۔ یہ میرے چینل کا نام ہے ٹیکنیکل یوٹیوب چینل محمد مرتضیٰ کے ساتھ۔ ابھی میں آپ کو سیاسی ٹپس دوں گا۔ سیاسی ٹپس میں ہمارے ملک میں کچھ ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ جب ہمارے زمانہ ہوتا تھا تو چیزیں اتنا ترقی یا نہیں کرتی تھیں، امپروو نہیں ہوتی تھیں اور جلدی آگے نہیں بڑھتی تھیں، لیکن آج کل بہت تیزی سے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور ہر کیٹیگری ترقی کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہے صرف ایک کیٹیگری ٹیکنیکل ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، نہیں، ہمارے ملک کی جو بیسک کیٹیگری ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں کرونا کے بارے میں۔ کرونا جیسے پوری ورلڈ کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اب میں فرداً کسی کنٹری کا بتاؤں تو بہت دیر لگ جائے گی اور ویڈیو ہماری مختصر ہو جائے گی، جو ہم موضوع ہیں۔ دنیا میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ 36,79,544 ہے۔ ٹھیک ہے، جو رجسٹرڈ کیسز ہیں ان کی تعداد ہے 36,79,544۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے کی ہے تب۔ ٹھیک ہے، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 2,57,793 93، اور ریکور جو تعداد ہے وہ ہے 12,05,595۔ یہ ریکور تعداد ہے۔ باقی فرداً جائیں گے تو ہماری پوری ویڈیو اس میں سر پہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، باقی آپ ڈیلی جو اپنے ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں ان کو یاد کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کورونا وائرس کے سلسلے میں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈا ہے تاکہ آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جایا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم نے کس میدان میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے، یہ سوچنا ہے۔ سائنس میں بھی ہم نے کی ہے، میڈیکل میں بھی کی ہے، انجینئرنگ میں بھی ترقی کی ہے، بہت ساری چیزوں نے ہم ترقی کی ہے۔ ہم ایٹمی کنٹری ہیں، ہمارے سائنسدان بھی اچھے ہیں، ہمارے ڈاکٹر بھی اچھے ہیں، اور ہماری یونیورسٹیوں میں اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن جو بیسک چیز ہے وہ جو ہم نے ترقی کی ہے بہت آگے کی ہے۔ اب میں اس کا ٹپس آپ کو دوں گا۔ پہلا ٹپس یہ ہے کہ ہمارے مکان پر کرایہ دار تھے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، اس سے آپ سمجھ جائیے گا۔ اس میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہوتی ہے، وہ سٹوری آپ کو لیڈ کرتی ہے کہ ہمارا موضوع اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرایہ دار ہوتے تھے، وہ عہدے کے لحاظ سے پولیس میں تھانہ دار تھے، یعنی SHO۔ انہوں نے میلاد کا پروگرام کیا، کیونکہ اکثر ہم لوگ نماز اکٹھے پڑھنے جایا کرتے تھے، عشاء کی اور صبح کی۔ باقی نمازوں میں تو ہم سائڈ پر پڑھتے تھے یا کام کی دوران پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے میلاد کرایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد الدن منایا۔ جہاں محلے کے سارے لوگوں کو بلایا وہاں ہمیں بھی انوائٹ کیا۔ اب میلاد ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، ہمیں انہوں نے بٹھا لیا کہ چائے شائے پی کے جانا۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھ گئے، پھر تھوڑی سی ہم نے گپ کی کہ ہم نے کہا تھندار صاحب یہ وہ زمانہ ہے جب علماء پر لاکھوں روپے انعام تھا۔ یہ ریاض بصرہ کا زمانہ ہے، ریاض بصرہ کے دور زمانہ ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک یعنی تحریک چلی ہوئی تھی کہ شیعہ کافر ہے، تو اس نے بہت زور پکڑا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں قتل و غارت بھی ہو رہی تھی، اور باقاعدہ ٹی وی پر علماء کی تصویریں آتی تھی اور ان پر لاکھوں روپے انعام ہوتا تھا۔ میں نے تھانہ دار صاحب سے پوچھا، میں نے کہا صاحب میں یہ دنیاوی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا علماء کو سلوٹ کرتی ہے اور علماء کی قدر کرتی ہے، علماء کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہے، ان کی آواز کو سنتی ہے،
لیکن یہ کیا سسٹم ہے کہ ہمارے میڈیا پر ان کو چور ڈاکو ظاہر کر کے ان کے سروں کا انعام رکھا گیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا بھائی آپ باہر کے آدمی ہو، یعنی آپ کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، میں آپ کو اس کو تھوڑی سی ٹپس بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے میرے بھائی، پہلے یہ تھے علماء داڑیاں رکھتے تھے، اور چوروں کی جو آرام گاہیں ہوا کرتی تھیں وہ وڈیروں کی اور ذمہ داروں کے ڈیرے ہوا کرتے تھے۔ اب وہ ڈیرے وڈیروں کے ختم ہو چکے ہیں، وہ چوروں کو تحفظ نہیں دے رہے۔ کیوں؟ ان کو سیاست میں پولیٹکس کرنا ہے، تو اس لیے وہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، چور اور ڈاکو اپنے ڈیروں پر نہیں رکھ سکتے، لہذا انہوں نے ان کو چھٹی دے دی، تم جاؤ اپنی جگہ خود ڈھونڈو۔ اب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے داڑیاں رکھ کے درسوں کو ٹھکانہ بنا لیا ہے، جو ہمارے درس ہیں جہاں بچے تعلیم دیتے ہیں، اب انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا دیا ہے، یعنی چوروں اور ڈاکو نے اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا دیا ہے، اور وہ اب مولانا کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اور جب ہم ان کی سرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو فلاں درس کا عالم ہے، وہ فلاں درس کا عالم ہے، فلاں درس کا عالم ہے۔ جب اب ان کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، درس کے بچے آگے آ جاتے ہیں، یا وہ مولانا جو اس کے درس کے مالک ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں۔ جب ان پر رات کو ہم چھاپہ مارتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، افغانستان بارڈر کراس کر جاتے ہیں، جب وہ کوئی کارروائی کرنی ہو تو واپس آ کے یہاں کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ مولانا نہیں ہے، یہ علماء نہیں ہے، پہلی چیز۔ پھر یہ ہوا کہ جب درسوں پر اور مولانا پر اٹیک کیا جانے لگا تو انہوں نے اور لباس پہن لیا، وہ کون سا لباس ہے؟ یہ پولیٹکس میں آ گئے۔ اب وڈیرے جاگیردار بھی ہیں پولیٹکس میں، لیکن زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں، چور ہیں اور لٹیرے ہیں۔ چور تو الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہمارے ملک میں ختم ہو گئے ہیں، چور تو اب رہے ہی نہیں ہیں۔ اب چور کی جو تعریف ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چور جو ہوتا ہے وہ گھر کے پیچھے سے آتا ہے، 2-4 اینٹیں نکالتا ہے، چھوٹا چھوٹا سامان گھر سے نکال کر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو رہے نہیں اب ہمارے کنٹری میں الحمدللہ، چور تو کوئی رہا نہیں ہے۔ اب انہوں نے ترقی کر لی ہے، اب وہ ڈاکو بن گیا، اب وہ سیدھا اسلحہ لیتے ہیں، مارکیٹ میں اسلحہ موجود ہے، وہ لیتے ہیں اور دیوار پھلانگتے ہیں، گیٹ کے راستے سے بھی آتے ہیں، کنڈی کھڑکاتے ہیں، وہ گھر والے کنڈی کھولتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، اسلحے کے زور پر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ باندھنے کے بعد ان سے چابیاں لیتے ہیں، الماری کی جہاں پیسہ پڑا ہوتا ہے، سونا پڑا ہوتا ہے، شیلف کی چابیاں لیتے ہیں، شیلف کی، اور وہ کھولتے ہیں آرام سے، اپنا پیسہ سونا لیتے ہیں اور آرام سے جس راستے سے آئے ہیں اس راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ آگے ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، منہ انہوں نے لپیٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے یہ کون نہیں ہے۔ وہی لوگ جن کے پاس ڈاکہ ڈلتا ہے وہ سیدھے چلے جاتے ہیں اپنے ممبر اور کونسلر کے پاس، کیونکہ ممبر اور کونسلر نے بھی ترقی کر لی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پولیٹکس میں بھی اب کچھ ڈاکو آ گئے ہیں، وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے کیا ہے نا، اتنا پیسہ ہمیں دے دو، باقی تم چلے جاؤ۔ وہ چلے جاتے ہیں، ان کے بھی ڈیرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی 4 دیواریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جن میں وہ لوگ رہتے ہیں، ان کی رہائش کا اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے، VIP سسٹم کے تحت وہ وہاں رہتے ہیں۔ اب جس کی چوری ہوئی ہے وہ وڈیرے کے پاس بھاگتا بھاگتا جاتا ہے، سر جی میری چوری ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں، پولیس کو بتا دیتا ہے بھئی یہ چوری ہو گئی ہے، آپ تھوڑا کارروائی کرو، پولیس والے بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ پھر کارروائی ہوتی رہتی ہے۔ کارروائی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 50-50 ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اب ان ڈاکوؤں اور چوروں نے پہلے وہ مولوی بنے، مولانا بنے، اب وہ پولیٹکس میں آ گئے ہیں، باقاعدہ سیاست میں آ گئے ہیں، اور ووٹ مانگتے ہیں، MLA بنتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، ناظم بنتے ہیں، اور پھر ہماری ایوانوں میں جاتے ہیں، ایوانوں میں جا کے اپنی زور پر، اپنی قوت بازو پر وہ
ہراساں کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور اچھی اچھی وزارتیں لے جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو مجبور کرتے ہیں وہ۔ تو اب ہمارے ملک میں ڈاکو کا دوسرا نام پولیٹیشین ہے، گو کہ یہ غلط روایت ہے۔ سیاست کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اس میں بھی یہ ڈاکو گھس گئے۔ اب ہمارا ملک کیسے ترقی کر رہا ہے دیکھا آپ نے؟ پہلے وڈیروں کے ہاں ڈاکو چور ہوا کرتے تھے، اب چور تو رہا نہیں، اب وہ ڈاکو بن گئے، ڈاکو سے پھر وہ مولانا بن گئے، مولانا سے پھر وہ پولیٹکس میں آ گئے، پولیٹکس میں ایوانوں میں گئے اور وہاں جا کے منسٹر بن گئے۔ اب پورا گورنمنٹ، پوری حکومت ان چوروں اور ڈاکوں کے ہاتھ میں، جو ملک کی آمدنی ہے وہ بھی کھا رہے ہیں اور باہر سے جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا بہانا ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارا ملک کسی کام میں ترقی کر رہا ہے نا۔ ابھی ایک اور ترقی ہے، بڑے بڑے ڈاکو تو اسمبلی میں پہنچ گئے، اب وہ ڈاکو نہیں رہے، اب وہ ڈاکے کے مال کو تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا ڈاکہ مارنے والے، ان کے ڈاکے کے تحفظ دینے والوں نے بھی ایک گروہ ہے، وہ ان کے چھوٹے موٹے ساتھی ہیں، ان کے چمچے جی کہہ لو، وہ ہیں جناب کالے کوٹوں والے، وہ ہیں جناب کالے کوٹوں والے، جو ہمارے ملک کی جدید نرسری ہے ڈاکوں کی۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہسپتال پر بھی حملہ کیا تھا، کئی مریض مار دیے تھے، کئیوں کو توڑ دیا تھا، کئیوں کو یہ کر دیا تھا۔ اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتا، یو اے میں ہوتا، گلف میں ہوتا یا کسی دوسری کنٹری میں ہوتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ سارے پھانسی پر لٹکے ہوتے اور ود ان 3 days، 3 دن کے اندر اندر ان کو سب کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، اور پھر ساری زندگی کوئی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارا معزز معاشرہ ہے۔ ابھی میں نے ایک نئی خبر سنی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اور بھی ترقی ہو گئی ہے، یعنی ہم ایڈوانس چلے گئے۔ وہ کیا ترقی ہے؟ وہ ترقی یہ ہے کہ یہ ڈاکو چور عدلیہ میں بھی پہنچ گئے، یعنی جوڈیشری میں بھی پہنچ گئے۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اور اس خطرے کو روکنے کے لیے ہمارے ہاں جوڈیشری کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے، کون کتنا ایجوکیٹڈ ہے، کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کون کتنا ایماندار ہے۔ جب ہم اب ٹیچر کا تو ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر وہ پاس ہو گیا تو ٹیچر ہے، ورنہ فیل۔ ایک کلارے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی 5 سال تک میڈیکل کرتا ہے، وہ 5 سال میڈیکل کرتا ہے، 4 سال اس کو ہاؤس جاب ملتی ہے، وہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو فیلڈ میں آ جاتا ہے، پھر وہ اسپتال میں جا کر تنخواہ پہ نوکری کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ان وکیلوں کا کیا ڈیزنیشن ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا یہ کون سے امتحان پاس کر کے آتے ہیں؟ اور ہمارے معزز ادارے یعنی جوڈیشری اور پولیٹیشین جو ہمارے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تقریباً، وہ کون سا کورس کر کے آتے ہیں؟ میرے کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کے لیے بھی کوئی کورس، کوئی ٹیسٹنگ ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی امتحان ہونا چاہیے، ان کا بھی کوئی اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام کرو گے اسمبلی سے آؤٹ، یہ کام کرو گے جوڈیشری سے آؤٹ، یہ کام کرو گے وکالت سے آؤٹ، تو ایسا کچھ ٹیسٹ ہونا چاہیے، پھر جا کر یہ ادارے سب لیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کسی ملک کے منسٹر پر ایک الزام لگا ہے چوری کا،
اور اسی اسمبلی کے لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے میں ڈال دیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ کچرا ہے. کئی ملکوں میں اسمبلی کا ممبر اگر اسمبلی کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اسمبلی کے اندر نہیں گھسنے دیا جاتا. جوڈیشری کا کوئی آدمی قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو عدالت میں گھسنے نہیں دیا جاتا. کوئی وکیل عدالت میں کھڑا ہو کر غلط زبانی کرتا ہے, گالی دیتا ہے, گلوچ دیتا ہے, کسی کو مارتا ہے, کسی کی پھینٹی کرتا ہے تو اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جاتا ہے, اس کو جیل میں گھسیٹ دیا جاتا ہے. آ جا تیری یہ جگہ ہے. الحمدللہ ہمارے اسلام کے قوانین میں بہت سارے سخت قوانین ہیں. وہ سخت قانون انہی لوگوں کے لیے ہیں. چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, قاتل ہے تو اس کی گردن اڑا دو. اگر ایک جج ہے اس نے غلط فیصلہ کیا تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دو. اگر کوئی پولیٹیشین ہے گورنمنٹ میں ہے تو وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی کرسی چھین لو. یہ ہمارا اسلامی قوانین ہے. آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو. کوئی جرنل ہے, کوئی میجر ہے, اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے ثبوت ہو جاتا ہے اس کو اس کی کرسی سے اتار دیا جاتا ہے. کوئی کیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, سیدھا سیدھا اس کی کرسی چھین لی جاتی ہے بس. تو جب ہمارے ہاں اسلامی قوانین ہوں گے یا بین الاقوامی قوانین ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری آدھی اسمبلی آؤٹ ہو جائے. یہ جو ترقی یافتہ نسل ہے, جوڈیشری میں یہ لوگ گھس گئے ہیں, یہ بہت غلط ہے. عدل کا لفظ, عدل کے لفظ کے معنی ہے عدالت کرنا, انصاف کرنا. جو عدالت عدل نہیں کرتی وہ عدالت نہیں رہتی, بلکہ وہ اس جرگے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے جو معاشرے میں فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. ہمارے انتظامی امور صحیح کرنے ہوں گے, ہماری جوڈیشری صحیح ہونی چاہیے, ہمارے ایم پی ایم این اے جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے لیے جو قوانین بنتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. ان کو کم سے کم اسلام کے بارے میں اور اسلامی قوانین کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے جو سب سے پہلے تھی, جس میں کہا گیا تھا سب چور ڈاکو جو ہے وہ انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, وہ مولویوں میں گھس گئے ہیں. اب وہ مولانا یا علامہ کہلاتے ہیں. ان کو بھی چھانٹنے کی ضرورت ہے. ان کا چھانٹنے کا صاف ذریعہ ہے, صاف طریقہ ہے. کھڑا کریں, ان کو اسلام کے بارے میں پوچھیں, کتابوں کے بارے میں پوچھیں, ان کا ٹیسٹ لیں. اگر وہ مولانا ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ چور ڈاکو میں باہر نکالیں. ٹھیک ہے. ہمارے اچھے اچھے عالم پڑھے ہیں, اچھے خطیب پڑھے ہیں دنیا میں, تو وہ لوگ, ان لوگوں کے اوپر یہ لوگ دبا ہیں. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی مذہبی بحث لے کر آتے ہیں اور بعد میں پیسے لے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے بھائی, جو مذہبی بحث سے لے کر آ رہا ہے اس کا پروف تو دو. پروف ہمارے پاس نہیں ہے. اگر پروف مانگو تو موجودہ آدمی کو پھینٹی لگا دیتے ہیں. یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے پاکستان میں. میں نے ایک مولانا صاحب سے سوال کیا, ان کے جو ہواری بیٹھے تھے انہوں نے اٹھا کے مجھے باہر پھینک دیا, جاؤ بھائی تم کافر ہو. تو یہ حالت ہے ہماری. اگر ہم کوئی مذہبی سوال بھی کرتے ہیں تو ہم پر کافر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. ہم حدیث اور قرآن سے ثبوت مانگتے ہیں تو ہم کو پھینٹی لگائی جاتی ہے. ان کے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا چمچے کڑچے علماء کے, وہ ہمیں پھینٹی لگا دیتے ہیں. بجائے جواب دینے کے, بجائے اس کو لیڈ کرنے کے, بجائے تبلیغ کرنے کے, اس کو پھینٹی لگاتے ہیں, اس کو باہر پھینکتے ہیں. یہ جو چیز ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں, یہ چور ڈاکو جو گھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے. کس طریقے سے نکالنا ہے؟ سیدھے سیدھے ٹیسٹ ہیں ان کے. ان سے وہ ٹیسٹ لیں, ان سے وہ باتیں پوچھیں. اگر وہ اس چیز پر پورا اترتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں اترتے تو ان کو باہر پھینکیں. خدا کی قسم, ان کو تو چپڑاسی بھی کوئی نہیں رکھے گا کسی درس میں, کسی سکول میں. ٹھیک ہے. اگر ہمارے میٹر ریڈر, کل کے میٹر ریڈر
آج ہمارے ایم پی ایم این اے اور وزارتیں مل جاتی ہیں، اربوں روپوں کے گھپلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمارے معاشرے میں یہی ہوگا، نہ قانون ہوگا، نہ قانون کے جاننے والے ہوں گے، بلکہ عوام بھی چوروں ڈاکوں کو پسند کرنے لگے گی۔ جب یہ کام شروع ہو گیا تو یاد رکھو کہ ہمارا معاشرہ ایک دم ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، ان چوروں ڈاکوں کو، ان بھیڑوں کو اپنے معاشرے سے نکال کر باہر کرنا ہے، ان کو اپنی اوقات پر لے کر آنا ہے۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اسی طرح پٹتے رہیں گے، اسی طرح پٹتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ عوام روڈوں پر ذلیل ہوگی اور یہ لوگ دنیا میں ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ سیدھا راستہ اختیار کیجئے، سیدھے راستے پر چلیے، سیدھا راستہ محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، سچا راہ محمد والا، جے عبادت وچ لگے ہو، الف اللہ چنبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو۔ اگر ہم وہی راستہ اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے اسلام میں تمام چیزیں دی ہوئی ہیں، کتاب میں تمام چیزیں دی ہوئی ہیں، حدیثوں میں تمام چیزیں دی ہوئی ہیں، صرف ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عوام تو یہ چیزیں جانتی ہے، ان چیزوں کا اعلیٰ اقتدار والوں کو ضرورت ہے، ان کو معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے یہ چیزیں پڑھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اسلام میں کیا فیصلے کی تردید ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا مثال ہے! ان مثالوں پر عمل کیجئے اور ہمارا معاشرہ ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا آج کا ٹاپک تھا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے، میری ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو میرے کو آگاہ کیجئے، رپلائی کیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اچھا سا کمنٹس بھی کیجئے، ٹھیک ہے۔ غلط کمنٹ سے کنارہ کشی کیجئے۔ غلط زبان ہر کسی کو آتی ہے لیکن ہمیں نہیں آتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔